اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو عالمین کے پروردگار ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر کہ جو باعث تخلیق کائنات ہیں اور جو بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ناظرین کرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ان بابرکت ایام میں، ہفتہ وحدت کے ان بابرکت ایام میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع بخشا ہے۔ اسی طرح سے آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے وحدت اسلامی کے قیام میں مختلف رکاوٹیں اور موانع۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی قدر تشریف فرما ہیں، قم المقدسہ سے جناب حجۃ الاسلام والمسلمین آقائے ہادی مقدم، ہم آغا صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام آغا ورحمۃ صاحب، آپ اللہ کا بہت وبرکاتہ۔ شکریہ، آپ نے خصوصی اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو آغا صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں جو اس وقت حالات ہیں معاشرے کے اور سوسائٹی کے، اور پھر خصوصاً سوشل میڈیا ان سب چیزوں کی عکاسی کرتی ہیں، جس میں فرقہ واریت اور شدت پسندی جو ہے وہ عروج پر ہے مختلف طبقات کی جانب سے۔ تو یہاں آغا صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ یہاں ان تمام موارد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو فرقہ پرستی ہے، شدت پسندی ہے، ان کی بنیادی کیا وجوہات ہیں؟ کن چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں معاشرے میں پھیلتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام جن لوگوں نے یہ پروگرام کو مینیج کیا ہے ان سب کا، کہ انہوں نے جو ہے اس وقت کے جو مسائل ہیں اس کا دغدغہ رکھتے ہوئے اور موضوع کی مناسبت سے جو ہے اہم نشست کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کا جو اہم اور مرکزی نقطہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اکثر افراد، بلکہ اکثر ادارے، اکثر جو دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ تمام مسائل جو ہے وجود میں آتے ہیں، تو ان میں یہ ایک یعنی دین کی جو ہے وہ صحیح شناخت کا نہ ہونا۔ صحیح۔ یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو دین کی صحیح شناخت سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین کی جامع شناخت۔ یعنی اگر ہم دین کی جامع شناخت کو اگر دیکھیں گے نا، تب ہمیں اپنے نقصانات کی طرف جو ہے وہ آگاہی ہوگی کہ ہم کتنے بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور اپنے منفیت، ملی منفیت، مذہبی منفیت، اور اسی طرح اس کی طرف بھی جو ہے ہم آگاہ ہوں گے۔ اس وقت مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے جو خود نقصان، جو ہمارا اپنا نقصان ہے، اس کی طرف ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اور یہی اگر دین جامع اگر ہم اپنائیں تو دین جامع کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظام کی بات کرتا ہے۔ جب یہ نظام کی بات کرتا ہے تو اس میں جو ہے وحدت امت اور وحدت اسلامی اور وحدت بین مذاہب اور وحدت بین مومنین، یہ ایک اساسی رکن ہے۔ لیکن اگر ہم اسی دین کو اگر ہم حصے بکرے کر دیں، اور دین کو اگر ہم اپنی ذہنی سطح کے مطابق اگر ہم سمجھیں، تو پھر یہ دین کس کی طرف ناظر ہے؟ اس کے لیے جو ہے وہ تفرقہ بنیاد ہے، تفریقہ جو ہے وہ اصل ہے۔ تو بس اگر ہم اصلی دین کی طرف، وہ جامع دین کی طرف دیکھیں تو وہاں تفریقہ حرام ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر آئیں اور یہ محدود جو دین ہے اور یہ تعصبی دین ہے، اس میں اگر آ کے دیکھیں تو یہاں پہ وحدت حرام ہے یہاں پر۔ تو بس ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں دین کی جو ہے وہ مکمل شناخت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے اعلیٰ اہداف کی طرف توجہ ہو ہماری۔ دین کے اعلیٰ اہداف کی جب شناخت ہوگی تو وہ اہداف بھی جو آ جائیں گے، اس کی روش بھی آ جائے گی۔ لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی کسی نے اس طرف معرفی کی ہے کہ ایسے اسوہ کی طرف، ایسے الگو کی طرف، جیسے مثال کے طور پہ امام خمینی نے جو ہے دین جامع کی طرف جو ہے وہ معرفی کی، اسی طرح سے جیسے شہید مطہری ہیں، اسی طرح سے اگر ہم آئیں پاکستان کی طرف اگر نسبت دیں تو علامہ اقبال ہیں، جس طرح سے شہید حسینی ہے۔ تو امام خمینی بھی کہتے ہیں کہ ان افکار کو احیا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جامع دین جو ہے ہمیں اس طرح کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس سے جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے، اور پھر جب ہم اس سے آگاہ ہو جائیں گے تو ہم اپنے منفیت اور اپنے نقصان جو ہے وہ خود سمجھ لیں گے۔ پھر
ہاں صاحب، یہ میں اسی آپ کی بات کو کی تائید کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. جیسے آپ نے شہید عارف حسینی کا ذکر کیا پاکستان میں وحدت کے لیے، تو میں نے خود کسی بزرگ عالم دین سے سنا تھا جو خود ان کے جو ہے تقریباً ان کا زمانہ انہوں نے در کیا ہوا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ شہید عارف حسینی کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی حتیٰ نجی محافل میں بھی دیگر مکاتب فکر کی کسی شخصیت کی توہین نہیں کرتے تھے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں نے خود بھی جو ہے شہید عارف کا جہاں تک مطالعہ کیا ہے ان کے افکار کا، اور جہاں تک میں نے جو متدین علماء سے سنا ہے ان کے بارے میں، تو وہ یہی ہے کہ وہ اصل اپنی یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ممبر پہ آتے ہیں نا تو کچھ ادبیات کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو اس کو کیسے وہ حل کرے، اس کو اپنی نجی محفل میں حل کرے. مثال کے طور پہ کسی کی توہین نہ کریں آپس میں، دوستوں میں، اپنے حتیٰ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں. ہم کیا کریں، جب ہم ان کی توہین نہیں کریں گے تو خود بخود ایک ملکہ بن جاتا ہے انسان میں، اور پھر جب وہ ایسی جگہ پہ، مرکزی جگہ پہ جائے گا تو وہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کرے گا. تو اسی طرح سے یہ جو ہم تفرقہ کی جو بات کرتے ہیں، اور اس کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نجی زندگی میں بھی اس کو جو ہے نا بعنوان اصل قرار نہیں دیا. ہاں ممبر پہ جاتے ہیں تو بعض وجوہات پہ، بعض شرائط پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی شرائط مناسب نہیں ہے تو وہاں تھوڑی سی بہت وحدت کے شعار لگا دیتے ہیں، وحدت کی بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اس کو اپنا لیے اصول نہیں بنایا، اصل نہیں بنایا، تو اس لیے اپنی نجی زندگی ہماری اور ہے، اور ہماری جو اجتماعی زندگی، اور خصوصاً جب ہم میڈیا پہ آتے ہیں یا معاشرے میں آتے ہیں تو پھر وہ اور ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ صاحب نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تفرقہ اور فرقہ پرستی کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ دین کی جامع شناخت نہ ہونا، اور دوسرا جو ہے وہ جہالت ہے لوگوں کا دین کے اعلیٰ اہداف سے. تو یہیں پر میرے ذہن میں ایک سوال اور پیش آیا صاحب کہ آیا اسلامی معاشروں کے اندر وحدت اسلامی کے قیام میں بیرونی طاقتوں کا بھی کوئی عمل دخل ہے، اور اس سے ان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جی اصل جو عمل دخل ہے وہ بیرونی طاقتوں کا ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ نے ان کو جو ہے وہ میٹر مواد فراہم کیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو فرق بیان کروں اختلاف میں اور تفریقے میں. اختلاف ہر کوئی اختلاف رکھ سکتا ہے، میری نظر اور ہے، آپ کی نظر اور ہے. اسی طرح سے گھر میں جائیں تو باپ کی نظر اور ہوتی ہے، بھائیوں کی نظر اور ہوتی ہے. اداروں میں جائیں وہاں پر اور لوگوں کی نظریات اور ہوتے ہیں، لیکن وہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ تفرقے میں نہیں بدلتا. یہ اختلاف تفرقے میں کیسے آتا ہے؟ یہ اختلاف جو ہے وہ تفرقے میں اس وقت آتا ہے جب ہم اس کو جو ہے وہ شدت کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دو بھائی گھر میں ہیں، دو بھائی اگر گھر میں ہیں تو وہ اختلاف ہے اس میں، لیکن اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہی جو ایک خاتون اگر وہ با شعور نہ ہو تو وہ انہی بھائیوں میں جو ہے وہ اختلاف ڈال دیتی ہے. وہ اختلاف باعث بنتا ہے تفرقے کا، جس سے ان میں جدائی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی انہی کا باپ اگر ہو، اختلاف ہونے کے باوجود ان میں جو ہے وہ جدائی نہیں ڈالتا ہے. اسی طرح سے اگر میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک دھاگا ہے، مثال کے طور پہ یہ دھاگا ہے، ٹھیک ہے. یہ دھاگا اگر دو عاقل انسان کے ہاتھ میں ہونا تو یہ نہیں ٹوٹے گا، 1000 سال بھی ہو تو یہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر یہ دھاگا ایک عاقل اور ایک جاہل کے ہاتھ میں بھی آ جائے پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. کیوں کہ اگر جاہل اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو عاقل اس کو لوز کر دے گا، پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر یہ دو جاہل انسان کے ہاتھ میں ہو گیا تو یہ اپنی طرف کھینچے گا اور وہ اپنی طرف کھینچے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹ جائے گا. تو اصل مشکل یہی ہے کہ ہم نے اختلاف جو ہے جھولا کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھا ہے اختلافات کو، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ تفرقہ بنایا، اور تفرقے سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا، یعنی مسلمانوں کی کمزوری سے جو ہم فائدہ اٹھایا وہ دشمنوں نے اٹھایا، اور ہم نے خود جو ہے دشمنوں کو پلیٹ میں رکھ کے یہ دیا، اور ہم اس سے غافل ہو گئے، اور اس نے ہم لوگوں سے سوء استفادہ کیا. اور اس سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ ٹھیک ہے مسلمانوں کو ہوا، مسلمانوں کے اساس کو ہوا سب سے زیادہ، اور حتیٰ جو دین جامع ہے اس میں جو ہے سب سے زیادہ نقصان ہوا. ہاں صاحب، یہاں پر میں ایک اور سوال اضافہ کرتا چلوں آپ کے ان گفتگو کے تناظر میں. یہ سارے تو مشکلات موجود ہیں، تفرقے کی راہ میں جہالت ہو گئی، دین کی جامع شناخت نہیں ہو گئی، لیکن جو علماء، جو دینی قیادت، جو دین کی جامع شناخت بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس ان سب چیزوں کے بارے میں شعور بھی ہے، آگاہی بھی ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے تفرقے سے غلط استفادہ کر سکتا ہے، وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں
وحدت اسلامی کے قیام میں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم ترین جو مختلف وہ ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ یہ وحدت جو ہے نا وہ بعض لوگوں نے جو ہے نا اس کو ٹیکٹک سمجھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب قتل و غارت گری شروع ہو تو ہم کیا کریں، وحدت کی طرف آ جائیں، یا مثال کے طور پہ انتخابات ہو تو ہم جو ہے وحدت کو جو ہے نا، اور پھر اس میں ہم نے اپنا ضعف بھی دکھایا، ایسا نہیں ہے، وہ اگر فرصت ہوئی تو وہ ضعف کی طرف بھی اشارہ کروں گا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بے عنوان قرآنی اصول جو ہے نا وہ نہیں سمجھا، ہم نے اس کو بے عنوان دین نہیں سمجھا۔ وہ لوگ جو اس کو بے عنوان دین سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ یہی وحدت معنی بن جاتی ہے ان کہ مثال کے طور پہ یہ وحدت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی شخصیت کشی کی جاتی ہے، ان کی توہین۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان کے اثرات کی طرف جو ہے نا وہ معرفت، جیسے حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی استاد محترم جیسے، انہوں نے جو ہے اصلا ان کی پورا سال ان کی کوشش دیکھیں تو وحدت کے اوپر ہے، حتیٰ اپنی فردی زندگی، جیسے آپ نے شہید عارف حسینی کے بارے میں فرمایا، اسی طرح سے میں جتنا حد تک جانتا ہوں استاد محترم کو کہ وہ اپنی فردی زندگی میں بھی اس طرف جو ہے وہ ناظر نہیں ہے، حتیٰ کلاس میں جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ روکتے۔ تو بس یہ جو اس وقت جو تفریقی کی فضا جو ہے وہ ہم ایسے علماء سے، ایسی کتابوں سے، ایسے شخصیات سے وابستہ ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ فضا ختم ہو، کیونکہ بعض لوگوں نے کا اصل مشکل پتہ کیا ہے، بعض لوگوں کا لیے تفریقہ جو ہے وہ دین ہے، جب بعض لوگوں کے لیے تفریقہ دین ہے تو پھر جب آپ وحدت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ اس کا رد عمل آئے گا، اس کا رد عمل آتا ہے، اور رد عمل پھر شدید آتا ہے، کیونکہ جب وہ ان کے لیے یہ دین ہے۔ حتیٰ میں خود بعض لوگوں کے یہاں جب جاتا ہوں، فردی زندگی ان کی دیکھتا ہوں اور جانا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں نہ بیان کریں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بیان کریں گے، بتائیں گے کیسے بتائیں گے؟ تجارت کا ذریعہ ہے ان کی۔ اب اگر بچوں کو یہ بتانا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں، لیکن ان کا کردار بھی تو بتائیں کہ ان جیسی شخصیتوں کا کردار کیا تھا۔ اگر وہی کردار ہمارے اندر پایا جاتا ہو تو پھر، یا اسی طرح سے دیکھیں کہ بعض چیزیں جو ہے وہ مثال کے طور پہ اہم اور مہم کو دیکھیں نا، اس وقت کی کون سی زیادہ ضرورت ہے، آپ اگر اس کو ترجیح دیں، اس کو بتائیں۔ ہاں اگر آپ کو بتانا ہے بچوں کو تو لیکن ایک اصول ہے ان سب چیزوں کے، یعنی آپ ایک کام کریں کہ جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں تو جو بین شیعہ و سنی ہے اس میں مشترکات کو آپ وہ بیان کریں۔ اکثر جو ہے ہمارے مشترکات ہیں، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، معاد قیامت ایک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم آتے ہیں مثال کے طور پر فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی اکثر اگر ہم دیکھیں جائیں تو اس میں مشترکات ہیں۔ آپ آئیں مشترکات پہ بات کریں، ہاں اختلافات ہیں ان کو آپ اپنی فردی زندگی میں، اپنی شخصی زندگی میں اس کو کریں، لیکن جب اجتماع میں آئیں تو پھر جو ہے وہ آپ مشترکات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو یہ فضا جو ہے وہ بہتر طور پہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یہ آج کل دیکھا جائے تو ہمارے سوسائٹی کی جو عکاسی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہے زیادہ تر، کہ ہمارے معاشرے میں کس قسم کی سوچ رکھنے والے افراد موجود ہیں، تو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ہمارا جوان طبقہ رہتا ہے، تو ہم اپنے جوان طبقے کو کیسے فرقہ واریت سے بچا سکتے ہیں؟ خصوصاً اس میں تعلیمی ادارے مثلاً اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا میڈیا کے ذریعے سے اپنے جوانوں کو بچا سکتے ہیں، یا مثلاً جو علماء وحدت پہ کام کرتے ہیں وہ آ کر مثلاً بچائیں، کیا کریں مثلاً؟ اصل سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے یہ خود میڈیا جو ہے یہ خود ایک جو ہے نا وہ تفریقے کا سب سے بڑا عامل ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے جوانوں کو میڈیا کی جو ہے نا وہ فساد کی طرف جو ہے وہ آگاہی کرنی پڑے گی کہ یہ میڈیا کس نوعیت کا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، یہ میڈیا چاہتا کیا ہے۔ اصل یہ میڈیا چاہتا ہے کہ ان جوانوں کو تسخیر کر لے، ٹھیک ہے، اور تسخیر کرنے کے بعد جو اس نے نظریات دینے ہیں اس کے مطابق، آج آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد میڈیا پہ ان کی ذہنیت بھی اسی طرح سے جیسے وہ پڑھتے ہیں میڈیا کو، یعنی آپ اس سے اگر کوئی علمی بات کریں، کوئی ادبی بات کریں یا کوئی بھی بات کریں، وہ جواب اسی میڈیا کے مطابق دیں گے کہ فلاں کلپ میں تو یہ تھا۔ کلپ سے تو مشکل حل نہیں ہوتی، ایک طرف آپ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، ایک طرف سے آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، دوسری طرف سے آپ پھر حوالہ ریفرنس دیتے ہیں کلپ کا، کلپ تو اس کا ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، اس کا سیاق و سباق کٹ جاتا ہے، وہ بات جو ہے پھر اختلاف کی بات بن جاتی ہے، وہ تو آپ کسی بھی شخصیت کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت جو ہمیں سب سے پہلے اس اپنے جوانوں کو میڈیا کی جو خیانتیں ہیں اس کی طرف جو ہے وہ آگاہی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میڈیا اس وقت جو مؤثر شخصیات ہے
اس کی جو ہے وہ حد کے حرمت کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ شخصیت کشی کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جوان محروم رہ جاتا ہے. تو جوان کے لیے میرے لیے یہی ہے، جیسے آغا رہبر نے ایک لائے عمل دیا جوانوں کے لیے دیا ہے، وہ اصلی منابع کی طرف رجوع کریں. اگر ان کو چاہیے میڈیا کی مدد سے کریں یا مثال کے طور پہ خود اگر کوشش کریں، بجائے اس کے کہ میری طرف، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک ضعف پایا جاتا ہے، میرے اندر ایک تنگ نظری ہے، میرے اندر ایک محدودیت ہے، میرے اندر ایک مثال کے طور پہ ادارے جس تنظیم میں ہوں، جس گروہ میں ہوں، اس حد تک میں سوچتا ہوں وسعت میرے اندر اتنی نہیں ہے. تو وہ جوان جب میرے پاس آئے گا تو اس کو میں اپنے ہی افکار کی طرف آشنائی کروں گا، نہ وہ دین کی طرف آشنا کروں گا جو حقیقی دین ہے. تو جو آغا رہبر نے جیسے کہا کہ اس وقت جو اسلام ہراسی اور یہ تمام چیزوں کی طرف جو ہے جوانوں کو دھکیلا جا رہا ہے اور وہی میڈیا زیادہ مؤثر ہے، تو اصلی منابع جو ہے اس کی طرف جوان کو چاہیے کہ رجوع کرے خود. البتہ جوانوں کے پاس فرصت نہیں ہے، جوان سینڈوچ مانگتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ سینڈوچ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ گمراہی جو ہے وہ سینڈوچ میں ہے. ہدایت کے لیے، کیونکہ ہدایت انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی ہے. جب مقصد کے لیے انسان ہے تو پھر محنت کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، یعنی وقت دینا پڑتا ہے. اگر یہ جوان تھوڑا سا وقت دیں تو یہ جوان ہی یہ تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بے شک. تو بہت شکریہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں اور سامعین کو مستفید فرمایا ہے. اور چونکہ ہمارا وقت بھی تھوڑا سا مختصر تھا، آپ نے آگے دیگر پروگرامات کی طرف بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ میں نے صاحب آپ نے جو وحدت کے اوپر کام کیا تھا، آپ نے خلاصہ نویسی کی تھی، اس کی طرف میں نے نگاہ کی تھی. جی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری میڈیا ٹیم جو ہے اس کو وحدت کے اوپر جو موانع تھے، اصل تو فرصت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا پہ لوگ 10 منٹ سے زیادہ حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ 10 منٹ بھی بہت ہے. وہ تو آج کل میڈیا کا مزاج ایسا ہے کہ وہ 2 منٹ کا ایک چٹکلا سنتے ہیں، بس اس میں دیکھتے ہیں اگر ان کے مزاج کے مطابق ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، مزاج کے مطابق نہیں ہے تو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ کچھ موانع جو ہے وحدت کی، کیونکہ اگر میں یہاں بات کرتا، کیونکہ یہ آپ تیزی سے عناوین بے شک بیان کرنا چاہیں تو نہیں اصل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے اس میں جو ہے وحدت کے لیے جو موانع ہیں وہی درباری علماء ہیں، جیسے مثال کے طور پہ. اسی طرح سے عقلانیت کی جگہ احساسات کو فروغ دینا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو قوم پرستی ہے. اسی طرح سے دیکھا جائے اس میں تو یہ وحدت کا عملی منشور کا نہ ہونا ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن سے دوری، اور جیسے میں نے بتایا بات چیزوں کا اندھی تقلید، انانیت اور یہ ساری چیزیں. تو یہ انشاءاللہ یہ جو میں نے جدول بنایا ہے یہ تو وہ جو ہے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو پھر آپ بھلے میڈیا پہ اس کو جو ہے میڈیا ٹیم جو ہے اس کو اپلوڈ کرے گی. تو ناظرین، جیسا آپ نے سماعت فرمایا، جناب حجت الاسلام والمسلمین آغائے ہادی مقدم نے خوبصورت انداز میں وحدت اسلامی کے قیام میں جو موانع تھے، مشکلات تھی، ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بہترین کام بھی کیا ہے. خلاصہ نویسی کی صورت میں جدول بھی بنایا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی اسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں مزید. تو انشاءاللہ آج یہاں تک ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.